علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی پھر ختم شریف انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اسی بنیاد پہ میں اپنی تقریر مختصر کر رہا ہوں، ورنہ یہ کتابوں کا سلسلہ بڑا طویل آج کے مقالے کا تھا، لیکن صرف چند ضروری باتیں عرض کرتے ہوئے پھر قبلہ میاں صاحب کا ساداتی خطاب شروع کرایا جائے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت بہت سے حملوں کی زد میں ہیں۔ کہیں کویت اور سعودی عرب کا پیسہ چلتا ہے، کہیں ایران اور اس سے منسلک لابیوں کے پیسے ہیں، امریکہ کا معاملہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کو جو نقصان 30-35 سالوں میں روافض کی طرف سے پہنچایا گیا ہے، اس کا بہت تھوڑے لوگوں کو ادراک ہے کہ کتنا نقصان ہوا۔ اس نقصان کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ جن کا ہوا انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ہو گیا ہے۔ خارجیت، ناسبیت، وہابیت، اس کے لحاظ سے کچھ لوگ بیدار ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جو دوسری طرف سے رفض سرایت کر گیا اہل سنت کی طرف، جس کو میں اس عنوان سے بیان کرتا ہوں کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا بورڈ لگا کے سواریاں گامے اتارنے کا جو سلسلہ تھا، یہ بڑا خطرناک ہوا۔ اس پر میری بڑی ریسرچ ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور اس کو روکنے کے لحاظ سے مجھے 4 مہینے جیل میں گزارنے پڑے۔ تقریباً 3 لاکھ حدیثیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے لیے ایک فرقے نے گھڑی۔ 3 لاکھ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا، اس کے حوالے موجود ہیں۔ اور اب جب وہ 3 لاکھ تھیں، اب اس کے بعد کئی صدیاں گزر گئی ہیں، وہ گھڑی ہوئی باتیں ایک مسلک کی، چلو کسی کی شان میں کوئی جتنی اونچی بیان کرے ہمیں درد نہیں، لیکن جب کوئی خود گھڑ کے اس کی نسبت ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف کرے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے، تو اس پر تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو خود گھڑے اور بات میری قرار دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اور پھر آگے اگر وہ جو شان ہے وہ نبیوں کے برابر ہے، نبیوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ سٹیجوں پہ غیر نبی کی بیان کی جا رہی ہے، تو بیان کرنے والے بھی کفر کرتے ہیں، سننے والے بھی جب اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو پھر وہی ہو جاتا ہے۔ ہمارے مخالف فرقہ کا یہ ہتھیار ہے، وہ ایک
جھوٹی گھڑی ہوئی شان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی بیان کر کے اس کو سنیوں میں لانچ کرتے ہیں. سنی نقیب بیان کرتے ہیں، پھر سنی خطیب بیان کرتے ہیں، پھر وہ جو اصول اہل سنت کے مطابق ان لفظوں میں کفر بن رہا ہے. اگر کوئی ادا کر سکیں کوئی حد نہیں، لیکن ایک جگہ جا کے رک جاتے ہیں. بڑی شانیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اللہ نہیں ہیں. اب اگر کوئی ایسی بات سرکار کی طرف منسوب کر رہا ہو جو شان خداوندی ہے، شان الوہیت ہے، اور ہم سبحان اللہ کرتے رہیں اور اس کو رد نہ کریں تو پھر ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ اور اگر رد کریں اور الزام آ جائے کہ اس کو تو سرکار کی شان راز ہی نہیں آتی، اس کو مروڑ ہے، تو دنیا میں یہ تانا کھا لینا چھوٹی بات ہے، سرکار کی ناراضگی بہت بڑی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ مجھے کوئی اللہ نہ کہے. اہل بیت اطہار کی شان وراء الورا ہیں، مگر اگر کوئی اہل بیت، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا ہوں، شان وہ بیان کرے جو نبیوں کا منصب ہے یا نبیوں سے اونچا منصب ہے، تو اب ہم اگر لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کچھ ہاتھ چومنا چھوڑ جائیں گے، کچھ نذرانہ دینا چھوڑ جائیں گے، یا حکومت خلاف ہو جائے گی، یا بڑی بڑی گدیاں خلاف ہو جائیں گی، لہٰذا اگر شان نبوت کی حملہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تو کل سیدہ زہرا پاک تو ناراض ہوں گی کہ میرے ابا جی کی شان تم نے میری کیوں بیان کی. میں تفصیل میں نہیں جاتا. باغ فدق کے مسئلہ میں روافض نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ظالم کہا، اور یہ سارے لوگ سوئے رہے، اور ظالم کہنے کی ان کی دلیل ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو آیت تطہیر نہیں اتری، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آیت تطہیر اتری ہے. اس پر تو ہمارا بھی اتفاق ہے. چلو وہ دوسری آیت تطہیر تو صحابہ کے بارے میں بھی ہے، لیکن انما یرید اللہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول تو قول پیغمبر ہے، ان کا فرمان تو فرمان نبی ہے، وہ یوں قطعی ہے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ابو بکر صدیق ایک صحابی ہیں، تو نبی کا قول جب نبوت جب فدق مانگ رہی تھی، جن کا قول قول نبی ہے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ دے کر معاذ اللہ ظلم کیا، تو ہم نے ان کو روکا. جب ایک کتیا بھونک رہی تھی سما ٹی وی پر اور بڑے بڑے سجدہ نشین خواب خرگوش میں تھے، کسی کی سانس بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، ہم نے 6.5 گھنٹے سیمینار کر کے اس کا جواب دیا. تیر کھائے، ہمارے خاتے بنے، ہمارے پتلے جلائے دین دشمنوں نے، مگر ہم نے دین کا قرض نہیں رہنے دیا. ہم نے کہا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صابرہ ہیں، صالحہ ہیں، ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خاک پہ قربان، وہ میرے آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں. مگر سرکار کے جانے سے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا. نبوت کے سارے قول ختم ہو گئے تھے جب سرکار دنیا سے چل گئے.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فدق مانگنے کا قول یہ قول پیغمبر نہیں تھا. تو جو دوسرا فرقہ ہے انہوں نے تو اس کو توہین کہہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نبیوں سے بھی اوپر ہیں. ہم اہل سنت کے نزدیک جو غیر نبی کو نبی کے برابر سمجھے یا اوپر سمجھے خود کافر ہو جاتا ہے. لہذا انہوں نے شور مچایا، کیونکہ ہم روزانہ ان کو تو بوچھتے تھے. ہماری ایڑی کے نیچے ایران تک کی ان کی ساری قوتیں ہیں، اور انہوں نے شور مچایا دیکھو اس نے تو توہین کر دی. لیکن کم از کم اپنوں کو تو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو اصول امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، جو بات امام بخاری نے کی، جو گنج بخش حجویری نے کی، جو غوث پاک نے کی، جو سیدنا پیر میر علی شاہ نے کی، اگر وہ ان پہ نہیں، یقیناً نہیں، تو مجھ پہ بھی نہیں. اور جو میں نے کہا وہ کہنا لازم تھا، ورنہ وہ جواب نہیں دیا جا سکتا تھا جو پیر میر علی شاہ صاحب نے خود لکھ کے جواب دیا. میں نے اس وقت کہا تھا دنیا میں کوئی شخص تسبیح کی عبارت پڑھ کے میرے سے سوا کوئی تفصیل کر کے دکھائے. پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے، آج تک سب کی بولتی بند ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اب ویسے تو کوئی جتنی شان بیان کرے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، ہمیں کوئی درد نہیں، لیکن اگر گھڑ کے اسے سرکار کی حدیث کہے تو ہم کہیں گے یہ حدیث نہیں. لیکن اگر وہ کفر والا عقیدہ ہو تو جیل تو کیا ہم پھانسی پہ چڑھ جائیں گے، مگر اہل سنت کے عقیدے سے دغا نہیں ہونے دیں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک. مخالف فرقہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معصومہ کہہ کے نبیہ کہتا ہے، تو میں برملا کہتا ہوں یہ مجھے حب زہرا کہلواتی ہے، یہ مجھے عشق رسول کہلواتا ہے کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کروڑوں ولیوں سے اوپر شان والی ہیں، مگر کسی بھی نبی کے برابر نہیں. نہ خود نبی ہیں، نہ ان کا قول قول نبی ہے، نہ وہ اس سے خوش ہیں کہ ان کے قول کو قول نبی کہا جائے. خدا کی قسم میں حافظ الحدیث کے قدموں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے قیامت کے دن جب میدان لگے گا تو سیدہ پاک مجھے انعام عطا فرمائیں گی. ورنہ قادیانی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک معنی نبی، ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اور یہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کی ماں، تو وہ کون سے نبی ہیں؟ سارے وہ سرکار کے بعد ہی ہوں گے، چونکہ حضرت فاطمہ جو بعد میں ہیں. میں نے جواب دیا ختم نبوت پر سندھ اسمبلی میں جب ناصر حسین شاہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء یعنی نبیوں کی ماں کہا تو ختم نبوت پہ کتنا بڑا حملہ تھا. اللہ نے مجھے توفیق دی، ان کسی کی تو سانس بھی سنائی نہیں دی. اب بھی اس وقت روافض کا پہنچائی، کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ جبریل علیہ السلام نے سرکار کو پہنچائی، لیکن جبریل نے لی کہاں سے؟ اب دیکھو میں شاید وہ بات بیان کروں تو کتنے سادہ لوگ سبحان اللہ کہنے شروع ہو جائیں کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ سے وصول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کیا اور وصول کر کے جبریل علیہ السلام کو دیا اور جبریل علیہ السلام نے سرکار تک پہنچایا. اب جو رد کرے وہ گستاخ فاطمہ ہے.
یہ ہمارا جرم ہے. اس ان بددینوں نے تو شور مچانا ہی تھا. مگر افسوس کتنے، کوئی مجدد الفسانی کو بھول گیا، کوئی امام احمد رضا بریلوی کو بھول گیا. لا تعلقی جہاں کرنی تھی اپنے ماموں و چچوں سے، وہاں تو شیعوں کی دستاروں پہ بھی لا تعلقی نہیں ہوئی. اور جب حافظ الحدیث کا غلام انٹرنیشنل سطح پہ حکومتوں سے ٹکر لے کے مسلک اہل سنت کی جنگ لڑ رہا تھا تو سجادہ نشین وہ اس سے ہی لا تعلقی کرنے لگ گئے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تشریف رکھیں. اصل چوروں کو پہرے دار سے دشمنی تو ہوتی ہے، اور چور اس طاق میں ہو کہ کہیں پہرے دار سے بدلہ لینے کا موقع ملے. ابھی تک چیخیں کم سے نکلتی ہیں جو ہم نے گوجرے میں 6.5 گھنٹے تقریر کی تھی. اب چوروں نے بغیر جرم کے پہرے دار کو چور کہا، اور پہرے دار کے حاسدوں نے کہا. یہ بعد میں آ کے پہرے داری میں لوگ اس کا کیوں نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب وہ چوری نہیں ہونے دیتا، اس نے سیل کر دیے ہیں حفظیت کے سارے سراغ. تو چوروں کے کچھ لوگ اتحادی بن گئے کہ اس پہرے دار کو جیل میں ہونا چاہیے، اور کچھ ابھی تک کیس لڑ رہے ہیں کہ اس کو پھانسی ہونی چاہیے. یہی کے لوگ کہ اسے پھانسی ہونی چاہیے. اور میں کون ہوں؟ میں نے وہ چھوٹی سی چکی جیل کی جہاں مجھے 4 ماہ مکمل بند رکھا گیا. شہباز شریف حمزہ کو تو ہفتے میں 1-2 بار باہر نکالتے ہیں، مجھے اس دن ہی نکالا جب میں جیل سے نکلا ہوں. 4 ماہ چھوٹی سی چکی میں مجھے بند رکھ کے میرا سارا معاملہ خدا کے سپرد. میری جیل کی طرف جانے والے رستے پر بھی تالے لگے تھے کہ ادھر کوئی افسر بھی نہیں جا سکتا. اوپر اجازت کے بغیر مجھے انہوں نے ہر گھڑی آ کے چیک کیا کہ کبھی کیا رویا ہے، کبھی 2 بجے رات، کبھی 1:30 بجے، کبھی کسی ٹائم. تو میں نے جب قلم نہیں دے رہے تھے، 2.5 ماہ قلم نہیں دیا، اتنا ڈر تھا ان کو. مہندی جو داڑھی والی تھی وہ میں نے منگائی، اور مہندی لگانے والی جو برشی تھی اس سے میں نے اپنی چھوٹی سی چکی جو سب سے خطرناک دہشت گردی ہوتی ہے، جو پھانسی گھاٹ کے بالکل متصف تھی، میرے ساتھ کوئی قیدی نہیں مل سکتا تھا، اس چکی کے دروازے کے اوپر میں نے مہندی کے ساتھ موٹا لکھ دیا، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور انگلش میں ساتھ میں نے لکھا نو فیئر، اور ساتھ لکھا نو ٹیئر. کوئی ڈر نہیں، کوئی آنسو نہیں. پاکستان کی تاریخ میں پیرول پر ہر کوئی رہا ہوتا ہے. میری مفتی عابد جلالی کے وصال پر 2 دن تک مجھے اطلاع نہیں دی گئی. وہ میرا بھائی جسے میں نے 9 سال پڑھایا اور پھر شیر بنایا، جس نے بڑے بڑے موذیوں کو گرایا، 2 دن لکھپت میں رہ کے میں کالے پانی میں تھا. یہ ڈاکٹر آصف صاحب سارے زور لگا بیٹھے کہ ہمیں بتانے تو دو. پھر جنازے کے لیے نہیں نکلنے دیا کہ وکی شریف
وہاں سے ایجنسیاں کہتی ہیں حالات خراب ہو جائیں گے، وہاں رافضی بڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں جیلر کے سامنے تھا، میں نے پاؤں زمین پہ مارا، میں نے کہا سب میری ایڑی کے نیچے ہے۔ میں نے کہا فقی شریف اہل سنت کا گڑھ ہے۔ کہنے لگے تمہاری جان کو بڑا خطرہ ہے۔ میں نے کہا میری ہے، تمہاری تو نہیں، مجھے میرے بھائی کے جنازے پہ جانے دو۔ وعدہ کر کے رات بھر میں انتظار کرتا رہا، جمعے کے بعد ہفتے کی درمیانی رات کہ ابھی مجھے نکالیں گے، صبح انتظار کرتا رہا، اور پھر یہ بھی نہیں بتا رہے کہ وکی شریف اب جنازہ ہو گیا ہے، ہونا ہے۔ پھر 3-4 دنوں کے بعد مجھے بتایا کیا میں اس ملک کا باسی نہیں ہوں؟ کیا میں پاکستان کی پاکستانیت کا محافظ نہیں ہوں؟ جب فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلے جا رہے تھے طالبان کی طرف سے، تو طالبان کی خلاف فوج کی حمایت میں سب سے پہلے فتویٰ میں نے گوجرانوالہ میں دیا تھا، باقی سب بعد میں آئے۔ دہشت گردوں کے لیے چھٹیاں 4 ماہ تک، باقی قیدیوں کو تو 15 دن کے بعد 20 منٹ فون کی اجازت تھی۔ میں نے کہا مجھے میرے بوڑھے باپ سے ایک بار تو فون کر لینے دو، نہیں کرنے دیا۔ میرے خلاف حرام کے ہوتے ہوئے کفر کے فتوے دیے گئے، حکومت سوئی رہی، پورے ملک میں کمپین چلی، کسی نے نہیں روکا، یہاں بھی جلسے ہوئے، کسی کو درد نہیں ہوا۔ آج میں اپنے بھائی کی فاتحہ پہ بیٹھنے لگا ہوں تو کیوں درد ہوا ہے؟ دل پھٹتا ہے، لیکن ابھی کچھ بولوں گا نہیں اس موضوع پر۔ میں نے جس وقت قلم نہیں مل رہا تھا، کھانا بند کر دیا، 8 دن میں نے کھانا نہیں کھایا، 8 دن میرے ہی انہوں نے بڑی منتیں سماج سے کی۔ میں کہا مجھے لے چلو کورٹ میں پیش کرو، میں پوچھوں تو جج سے۔ بلاخر میں نے کہا کہ وہ جو سپرڈنٹ جیل ہے اسے تو میرے پاس لاؤ۔ جیل کا سپرڈنٹ، اس کا کچھ ہونے میں ہے کہ چلتا ہے تو آگے آگے جھنڈا لے کر پریڈ ہو شار، سب قیدی نگاہیں نیچے کر لیں۔ میں نے کہا اس کو کیا مجھ سے ڈراتا ہے؟ اسے لاؤ میری چکی میں۔ وہ آیا، عاجز بندہ تھا، تالے کھولے گئے، اندر میرے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ گیا، سب عملے کو پیچھے ہٹا دیا۔ کہتا ہے میں تو 110% یقین رکھتا ہوں کہ آپ سچے ہو۔ تو یہ جو علماء ہیں تمہارے اہل سنت کے، یہ حق کیوں نہیں بولتے؟ ان کی زبانیں گم کیوں ہیں؟ میں نے کہا تم ان کا جواب مجھ سے نہ پوچھو، وہ ان سے پوچھو، تم اپنا جواب دو، تم مجھ پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اصول کے لحاظ سے میری کلاس یہ نہیں ہے چکی میں بند رہنا، بی اے پر بھی بی کلاس ملتی ہے، میں تو پی ایچ ڈی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نے ساری بخاری کئی بار پڑھائی ہے، میں 35 بار مصلی پہ قرآن سنا چکا ہوں۔ تو اس کا منہ رونے والا ہو گیا، کہتا ہے مجبوری ہے، مجبوری ہے، بس ملازمت ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ تو میں نے کہا تم پھر اس یزید کے ابن زیاد کیوں بنے ہوئے ہو؟ وہ یزید ہے جسے مان رہے ہو، تو تم پھر ابن زیاد کیوں بنے ہو؟ تم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، جب کچھ علماء پہنچے اور جیلر اور سارا عملہ بیٹھا تھا، مجھ سے مذاکرات کرنے لگے،
2.5 माह के बाद कहते हैं कि फलां भी कहता है, फलां भी कहता है, DPO भी कहता है, DCO भी कहता है, IG कहता है कि हमसे बड़ा जुल्म हुआ, हमने जलाली साहब को बगैर किसी जुर्म में अंदर कर दिया, अब उन्हें कहो कि बाहर आ जाएं, आप उनको कायल करो। तो मैंने कहा कायल करने की क्या जरूरत है, तुम मुझे रिहा करोगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। नहीं, बाहर जाके हाथ हल्का रखेंगे, बाहर जाके सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाहर जाके ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। 20 शर्तें लिखी हुई थी। मैंने कहा तुम्हारी इन शर्तों में से एक भी कबूल नहीं होगी। मुझे कहने लगे फिर तो मौत के कैदियों वाली वर्दी उस दिन मैंने पहनी हुई थी। मैंने कहा पहले कुछ डर था मौत का, दिन रात फंदा फांसी घाट के साथ रह रह के मौत का डर बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, अगर कोई ये कहता है कि गुस्ताखी हुई तो हुकूमत उससे साबित करवाए और मुझे फांसी पे चढ़ाए। भुगतना क़यामत के दिन उनको पड़ेगा, और अगर साबित कोई नहीं कर सकता तो फिर जो ये कहते हैं उन्हें 80-80 कोड़े मारने पड़ेंगे। वो कहने लगे ये तो लेने के देने पड़ गए। मैंने जेल से फिर खत लिखा, मैंने कहा मीडिया को बुलाओ, उन्होंने वो खत सेंसर किया, मेरी उनसे लड़ाई हुई। मैंने जेल जाने से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाद में भी कहा, अब भी कह रहा हूं, दुनिया का कोई आलिम दीन कीड़ा मकोड़ा ना हो, बिलखुसूस जिन्हें बाहर से बुलाया गया था मेरे साथ मुनाजरा के लिए। मैंने कहा था मेरे खिलाफ असेंबलियों में करारदादें मंजूर हुई, मुझे बुलाओ कौमी असेंबली में, मुझे बुलाओ सुप्रीम कोर्ट में। दुनिया का कोई आलिम इसको सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन कहे तो मुझे असेंबली से बाहर ही ना निकलने दो, पूरी मुझे फांसी लगाओ। और अगर तुम कहते हो कि बिला वजह हमने बंद किया, अब हमें बख्श दो, माफ कर दो, तो मैंने कहा हद्दे कज़फ की सजा 80 कोड़े है और हद्दे कज़फ माफ नहीं होती। मैं ना यहां माफ करूंगा, क्योंकि जो जाती गालियां हैं वो मैं माफ कर सकता हूं, जो दीन में जहां तौहीन ना बनती हो उसे तौहीन कहना, जो गुस्ताख ना हो उसे गुस्ताख कहना, इसकी सजा कम अज कम 80 कोड़े है। तो जितने लोगों ने दरखास्तें दी, जो कुछ कहा, वो 80-80 कोड़े खाएंगे तो फिर मैं इनको छोड़ूंगा, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। अब कितने उलमा मशाइख मेरे पास बार बार आए कि चुप कर जाओ, सुलह कर जाओ। मैंने सुलह किस चीज की? कोई प्लाट का झगड़ा है? दीन की बात है, अहले सुन्नत की बात है। उनको इस वास्ते अगर किसी को इल्म का घमंड है, वो किसी भी चैनल पे लाइव आ जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए मेरे मुकाबले में, वो दलाल पेश करे। मैं गुलाम हाफिजुल हदीस हूं, रब्बे काबा की कसम, मुझे हक पर इतना यकीन है कि मैं 2 मिनट में उनको उल्टा करके दिखा दूंगा। जो मसलक था अहले सुन्नत का, मैंने वो बयान किया और उसी को गुस्ताखी कहने लगे। साथ ये भी वजाहत करना चाहता हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी शरीफ पढ़ी है, एक एक हदीस में 3-3 बार इसका जिक्र आया है। जब गाजी मुमताज हुसैन कादरी को फंदे पे चढ़ाया गया और वो नवाज शरीफ जिल्लत के हाथों जलील हुआ, जो उसके मिंबर बन के असेंबली में बैठे हुए थे, जमाना उन पे थूक रहा था कि जालिमों अब तो छोड़ दो उसको,
تاریخ اسلام میں کسی حکمران نے نہیں دی، اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا 14 صدیوں میں جس شخص نے کیا۔ کئی ایم پی اے، کئی ایم این اے، کئی پیر، کئی گدی نشین اس کی بغلوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور جدھر گزرتے تھے تو لوگ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر اشارہ کرتے تھے کہ یہ بھی قاتلوں کے ساتھی ہیں۔ تو اس وقت کیپٹن صفدر نے اپنے بکاؤ سرکاری لوگوں کا اجلاس کیا اور اس نے ایک تحریک بنائی۔ چلیے اس لیے نہیں، حق ہوتا تو چلتی، لیکن نام سچا ہے۔ تحریک کیا تھی؟ تحریک لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔ ماہ مدینہ رسول اللہ بھی ہے، حبیب اللہ بھی ہے، مگر کلمہ اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا وہاں بھی حبیب اللہ کرو گے؟ وہ حبیب اللہ ہے، مگر 14 صدیوں میں جب بھی غلاموں نے سرکار سے عہد وفا کیا تو لبیک یا رسول اللہ کہا۔ اب لوگ چاہتے ہیں کیپٹن صفدر کی فکر رائج ہو اور صحابہ کا نعرہ جو سرکار کا منظور شدہ وہ چھوڑتا نہیں ہوگا۔ ہماری لاشوں کے ٹکڑے بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، وہ جو سندھ کا گستاخ ہے عمر جلیل، عمر ذلیل، آج کے اجتماع میں میں حکومت وقت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ فتویٰ اس پہ لگا چکا ہوں، اگرچہ اب بھی کئی مکروز طبع لوگ اب بھی مکروزی ہیں، جہاں گستاخی ہوئی نہیں تھی وہاں قراردادیں منظور کر رہے تھے، اور جہاں ایک بندہ اعلانیہ کہتا ہے اے خدا تو بد نصیب ہے معاذ اللہ، اے اللہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کہاں گئے اسمبلیوں میں پیش کرنے والے قراردادیں؟ کیا سیدہ زہرا پاک کا مقام اللہ سے بڑا ہے؟ ادھر توہین نہ بھی ہو تو تم قراردادیں منظور کراؤ، جلسے کرو، ادھر رب کو گالیاں دی جائیں اور تمہاری نیند نہ اڑے۔ سارے ہاتھ اٹھا کے میرے مطالبہ کی حمایت کرو، عمر ذلیل کو پھانسی دو، عمر ذلیل کو، عمر ذلیل کو، عمر ذلیل کو، عمر ذلیل کو، عمر ذلیل کو۔ کھڑے کھڑے ایک اور بات بھی کھڑے ہو جاؤ، یہ گواہی لگنی ہے قیامت کے دن۔ ہم لگاتے ہیں نعرہ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، زور سے بولو من سب نبیًا۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک سبق ہے، اس کے بعد بھی ایک سبق ہے۔ کچھ لوگ لکیر کے فقیر ہیں، بولو من سب اللہ، من سب اللہ، من سب اللہ، من سب اللہ۔ یہ حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بندے نے اللہ کو گالی دی تھی اس کا سر اتار کے کہا تھا من سب اللہ فاقتلوہ، من سب اللہ، من سب اللہ، من سب اللہ، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اور یہ شفا شریف پڑھی ہے۔ چلو ایک حدیث، صفحہ نمبر 554 شفا شریف، من سب نبیًا فاقتلوہ، اسی حدیث کا حصہ۔ سرکار نے فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاضربوہ، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس کو کوڑے مارو۔ یہ حدیث ہے، جہاں لکھی ہے وہ وہیں یہ لکھی ہے۔ یہ شفا کی ایک ہی جلد ہے،
یہ عربی ہے. من سب اصحابی، دوسری روایت فجلدوہ، اس کو کوڑے مارو. تو کچھ دیوانوں کو پڑھانا پڑے گا، یہ سبق سارا پڑھنا ہے، کیونکہ ادھر اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، ادھر صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے، اور وہ کچھ تو بالکل ہیں ہی مردے، بول ہی نہیں رہے، اور کچھ آدھا سبق بول کے آگے سرکار کے لفظ چھوڑ رہے ہیں. کسی کو سیاست کا شوق ہے، کسی کو ووٹوں کی تلاش ہے، کسی کو پیر مریدی کا نشہ لگا ہوا ہے. من سب اصحابی، من سب اصحابی، من سب اصحابی. لہذا سارے حضرات تشریف. میاں صغیر احمد مجددی صاحب کو آپ چند صدارتی دعا فرمائیں گے. دعا کے بعد یہی لنگر تقسیم، اور ساتھ ہی نماز باجماعت کا بھی مساجد میں اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین واولیائہ الکاملین وعلماء ملتہ وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. واجب الاحترام معزز و محترم دور و نزدیک سے آج کی پاکیزہ بزم میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کرنے والے سامعین ذی الاحتشام، سٹیج کی زینت، محفل کی رونق، کثیر التعداد علماء کرام، مشایخ اعظام، بالخصوص محفل کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اور ان کے والد محترم محسن اہل سنت صوفی باصفا
صوفی غلام سرور گوندل نقشبندی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ سالانہ پروگرام قبلہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوتا ہے، اور ایصال ثواب کے موقع پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین ٹائٹل کے ساتھ آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات محسنائے اہل سنت کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ان کی والدہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، اور ڈاکٹر صاحب کے بھائی مناظر کبیر مفتی محمد عابد جلالی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے ان کی دینی خدمات کو جو سر انجام دی انہیں شرف قبولیت بخشے، اور ان کو مزید جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ضروری جو میں موقع کے لحاظ سے سمجھتا ہوں، بڑے شائستہ اور شستہ لہجے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آستانہ عالیہ بکھی شریف یہ حضور خواجہ خواجگاں امیر الصالحین برہان الواصلین حجت الکاملین حضور بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی تسبیح کا ایک دانہ ہے، بالواسطہ اور بلا واسطہ جو آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف سے وابستہ آستانے ہیں، ان میں یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ بالواسطہ فیض یافتہ آستانہ عالیہ شوقپور شریف ہے، اور وہاں سے فیض تقسیم ہوتا ہوا بکھی شریف میں پہنچا، اور میرا تعلق آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف سے ہے۔ میں آج بڑی ذمہ داری سے اور بڑی مذہبی غیرت سے اور بڑے درد سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں کا یہ طریقہ رہا اور طریقت کا یہ باب ہے کہ طریقت تمام کی تمام ادب کا عنوان ہے، اور بزرگوں کا یہ شیوہ رہا کہ وہ بڑوں کو چھوٹا نہیں کرتے، بڑوں کو چھوٹا نہیں کرتے، بلکہ بزرگوں کا یہ شیوہ، بزرگوں کا یہ عمل، بزرگوں کا کردار رہا کہ جو چھوٹا ان کے دامن میں آ جاتا تھا اس کو فیض دے کے بڑا کر دیتے تھے۔
اس کو فیض دے کر پھر بڑا کر کے چھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑا کر کے اس کے بڑے پن پہ فخر بھی کرتے تھے، ناز بھی کرتے تھے، اور کائنات بھر میں اعلان بھی کرتے تھے۔ اور اس کا انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ نے ابھی میرے چھوٹے بھائی سے بھی گفتگو سنی، اب میں بھی کر رہا ہوں۔ آج تک جتنی بھی کانفرنسز، جتنے بھی اجلاس، جتنے بھی پروگرام اس حوالے سے ہوئے، آستر عالیہ کوٹلہ شریف کے ذمہ داروں نے کسی بزرگ کی عزت کو چھالا نہیں، کسی صاحب قدر اور صاحب مزار کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ چوروں کی نشاندہی ضرور کرتے رہے، غداروں کو بے نقاب ضرور کرتے رہے ہیں۔ ہمارے آستان عالیہ کوٹلہ شریف میں حضور میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 36 سال، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن جو میں نے سنا 36 سال ننگے پاؤں حاضری دی ہے، اور الٹے پاؤں چل کے واپسی کا رستہ اختیار کیا ہے۔ لیکن ایک رات جب بابا جی خواجہ خواجگاہ نے فرمایا میاں صاحب چائے کا اہتمام کرو، بارش تھی، ایندھن خشک میسر نہ آیا، اور میاں صاحب نے چائے تیار کی، اور چائے تیار کر کے پیش کی تو حضور خواجہ خواجگاہ نے نگاہ ولایت اٹھا کر ایک طرف بنی ہوئی چائے کو دیکھا، دوسری طرف میاں شیر محمد کی ارادت اور خدمت کو دیکھا، چائے کا گھونٹ لیا اور ساتھ فرمایا جا شیر محمد تجھے زمانے کا پیر بنا دیا ہے، تجھے زمانے کا پیر بنا دیا ہے۔ آپ نے خلافت دی، آپ نے اجازت بخشی، لیکن سال ہر سال حضور میاں صاحب نے کبھی آنے والے مریدوں کو مرید نہیں کیا، آنے والے خواہش رکھنے والے ارادت اور مریدی کی ان کو بیعت نہیں کیا، پکڑ کے حضور خواجہ صاحب کے دربار میں پیش کیا۔ اور حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے مرید صادق کا یہ عمل دیکھا تو فرمایا شیر محمد ہم نے تجھے اللہ اللہ بتانے کا درس دے دیا ہے اور اجازت دے دی ہے۔ اور پھر کیا تھا کہ حضور بابا جی سرکار کے حوالہ سے یہ جملہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچا کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ امیر الدین دنیا سے کیا لایا ہے تو میں شیر محمد کا بازو پکڑ کے رب کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ اب آپ میں سے کچھ سمجھ رہے ہوں گے یہ بات رہے ہیں۔ حضور خواجہ خواجگاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم ان کے آستانہ کے، ہم ان کے آستانہ سے روحانیت کے ٹکڑے لینے والے ہیں، ان کی روحانیت کے دسترخوان پہ پلنے والے ہیں، لیکن جس طرح میرے برادر اصغر نے کہا انشاءاللہ تعالی جب تک دم میں دم ہے، جب تک اس جسم میں سانس ہے، میں اس جملے سے پہلے دعا کر رہا ہوں اپنی غیبانہ طاقت سے جس طرح اب تک ہے اللہ تعالی ان کو اس راہ استقامت میں رکھے، ہم سر سے لے کر پاؤں تک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، آج پیروں کو فکر ہے،
आस्ताने बचाने की, और बिलखुसूस इसमें उमूमी आस्तानों की बात नहीं कर रहा। एक वक्त था, ये मेरा भाई छोटा मुझे कहता था, मियां सगीर अहमद तू बड़ा सख्त है, तेरे लहजे में बड़ी आग है, आहिस्ता हो, हम लोगों को करीब करें। मैंने कहा ठीक कहते हो, लेकिन अभी तुमने दुनिया का सफर कम किया है, मैंने मदरसे में ज्यादा पढ़ लिया है। तुम इनको आस्थानों में इनको करीब करना चाहते हो, इनका सीना देखो, इनके सीने में नूर नहीं है, हसद की आग जल रही है, हसद की आग जल रही है। और ये जुमला सुन ले, आज आस्तानारिया कोटला शरीफ से भिक्खी तक मैं सारे आस्थानों को कह रहा हूं, तो मैं इन आस्थानों के सज्जाद खान को कहता हूं, मैदान लगाओ, मियां सगीर अहमद को सामने खड़ा पाओगे। अब मैं यहां बैठे बैठे मैंने ये जुमला मेरे ज़हन में आ गया कि कहना है तूने कि सारे आस्थाने, इनमें बैठे हुए सज्जादा नशीन जिनको सिर्फ और सिर्फ आस्थाने बचाने की फिक्र है, अकीदा बचाने की फिक्र है ही नहीं, और अकीदे का उनको पता भी नहीं, अकीदे का उन्हें, यही तो डॉक्टर रोना रो रहा है कि ये दूध के रखवाले बिल्ले बैठा दिए गए, इनको अकीदे का पता नहीं। जिससे पूछा जाए शिया का जनाजा पढ़ना जायज है या नहीं, जो पढ़ ले उसका हुक्म क्या है, जो टाल मटोल करे वो आज अकीदे का गद्दार है, और जो सूली पे और जेल की सलाखों पे बंद होके ऐलान अहमद रजा के मुजद्दिद अल-हुसैनी का नजरिए का ऐलान करे, उसे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली कहते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस बात खत्म। अब मैं कह रहा हूं, ये मैंने कह दिया, मैदान लगाओ मसला हक पे, और वो बेचारे मसले हक पे बात क्या करेंगे, जो उर्दू में इलामिया पढ़ना चाहे तो उनको मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम के सीगे की खबर नहीं, वो कंज़ुल उमा से फड्डा डाल रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, जितने सज्जादगान थे तो को बुलाया, अपने हमारे हवारियों को बुलाया, चमचों को बुलाया, और तुमने कहा हमारा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली से कोई ताल्लुक नहीं। आज मैं भिक्खी में आगे डॉक्टर साहब तशरीफ लाए। आज मैं भिक्खी में आके ऐलान कर रहा हूं, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ की वसादत से तुम कहते थे हमारा डॉक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आज मैं कहता हूं मेरा मियां तनवीर अहमद का, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली का, जब तक तुम अकीदा सहीहा पे पलट के नहीं आओगे, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। सुनो, मैं अर्ज करना चाहता हूं, डॉक्टर साहब, ये मेरा इल्म के लिहाज से, अमल के लिहाज से, तकवा के लिहाज से, ज़ुहद के लिहाज से, खलवत और जलवत के लिहाज से आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन मेरी निस्बत आस्ताना आलिया कोटला शरीफ से है। मैं उस मकाम पे खड़ा होकर आपको कर रहा हूं, मत घबराएं। वैसे घबरा तो रहे नहीं है,
لیکن آج میں حوصلہ دے رہا ہوں، میں حوصلہ دے رہا ہوں، میرا نام بھی صغیر ہے، میرا کام بھی صغیر ہے، خدا کی قسم، لیکن میرا کردار کبیر ہے۔ جو بڑے بڑے پیر ساتھ چلے تھے آج ان کی آوازیں کوئی ہو گئی، جو پیچھے بیٹھ کے بزرگوں کی نظر عنایت کو ان کی طرف متوجہ کر رہا تھا، آج میدان میں اتر کر وہی اعلان کر رہا۔ جو کہتے تھے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ڈاکٹر صاحب میں نے صرف کہا کہ آپ بھی بول رہے ہیں جی، نہیں پریشان ہے آج میرا خیال ہے یہ کبھی کبھی اس معاملے میں وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر کو طریقت نہیں آتی۔ میں نے ایک مسئلے پہ خود کہا ان کو، مجھے بالکل کسی سے ڈر نہیں ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر آ سکتی۔ میں نے ایک مسئلے پہ ان کو خود کہا، اگرچہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ قرض ہے میرا ان پہ بھی، جب ہم نہیں قرض رکھتے تو آپ ہمارے مقروض بنتے ہیں، آپ بھی قرض چکاؤ۔ ہم قبروں والوں کو آج بھی سلام کرتے ہیں، اور میں نے جملہ بولا، ہم نے بزرگوں کے نام لینے میں کبھی بخل نہیں کیا۔ کمینے تجھے طریقت کس نے بتائی ہے؟ تو طریقت کا سبق تو نے کہاں پڑھا؟ ہم تو بزرگوں کا نام بھی لیتے ہیں تو پہلے باوضو ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی آج اعلان ہے، جب تک یہ آستانے، اور میں صرف اشارہ کر رہا ہوں مبتدا کو حذف کر کے، کہ مبتدا کو حذف کرنے میں بڑا مزہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب آپ کو جیل میں لے جایا جا رہا تھا، جب آپ پہ پرچہ کاٹا ہوا تھا، انہی آستانوں میں ایک بندہ تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آئی؟ آپ نہ پہنچے، ہم تو ایسی ارادت میں اندھے ہیں، پیر کی اجازت کے بغیر ہم اپنے رومال اور صافے کا کلر نہیں بدلتے۔ اور میں نے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اب میں نے یہ کیوں کہا کہ آستان علیہ کوٹلہ شیخ سے لے کر کی تک بڑے بڑے سلطان المدرسین بھی ہیں، جو میرے ساتھ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں ہم LLB شریعہ لا کر رہے تھے تو وہ میرے کلاس فیلو تھے، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، وہاں تو تم میرے ہاتھ چومتے تھے کہ کوٹلہ شریف کا شہزادہ ہے، اب بات کیا ہے؟ میری بات سنتے کیوں نہیں ہو؟ فون کاٹتے کیوں ہو؟ رابطہ کیوں نہیں جوڑتے؟ اس لیے ان کو بھی پتا ہے یہ جب بولتا ہے حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اور پھر حسن کی آگے کہتا ہے یہ ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ہے، ڈاکٹر کے۔ اب میں نے کہہ دیا میدان لگاؤ، کسی نے آنا، اب جو کہتا ہے میاں صاحب کو مخاطب کر کے مراقبہ کرو، میں نے کہا اس وقت تو ڈاکٹر صاحب سلاخوں کے پیچھے تھے، مراقبے کا درس پہلے میں نے دیا تھا جی، مراقبے کا درس پہلے میں نے دیا تھا، اگر میرا پڑھایا ہوا لفظ یاد ہے تو آج ہی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ آ جاؤ، حافظ الحدیث کا مزاج کریم ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس وقت تک حافظ الحدیث کی قبر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک دن میں تارے نہیں دکھا دوں گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ختم۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے، میں نے یہ کیوں کہا کہ آ جاؤ؟ میں نے کہا بات ہے کہ جب میدان لگے گا تو دونوں طرف سے ہوں گے، ایک ادھر سے ہوگا ایک، تو میرا نام لکھا جائے گا مناظر اہل سنت، ان کا لکھا جائے گا مناظر رافضیت۔ جی پتہ ہی نہیں آپ میں کیا کہہ گیا ہوں۔ میرا نام لکھا جائے گا مناظر اہل سنت، عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے، اور ادھر نام لکھا جائے گا مناظر رافضیت، رافضیت کو پرموٹ کرنے کے لیے۔ مقابلہ بعد میں ہوگا لیکن نام سے ہی عقیدہ اہل سنت کی فتح ہو جائے گی۔ اب دوسری بات، اب مجھے یہ فیملی معاملات تھے، پتہ نہیں مجھے ڈسکس کرنے چاہیے تھے کہ نہیں تھے، لیکن آج کی محفل میں چونکہ مجھے صدارت کی سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے، میں ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی
جی ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی ماسٹر محمد عاصم ڈاکٹر صاحب کے تلمیذ ہے، شاگرد ہے. اب میں ان کو آستانے کے لحاظ سے حکم کہتا ہوں ماسٹر عاصم صاحب کو اور صوفی غلام سرور صاحب کو اجازت بھی دیں اور ساتھ حکم فرمائیں یہ جو بھتیجے آج فارغ ہوئے ہیں سارے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر، سارے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تاکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بیعت ہو گئی بیعت. لیکن آج میں نے میرے اعلان سے اس کا اظہار بھی ہو گیا. دوسری بات سن لیں، میں ڈنگا میں تقریر کرنے گیا تھا، علامہ صاحب تشریف فرمائے میرا خیال ہے. وہاں مجھے مسئلہ پوچھا گیا کہ میاں صاحب ان حالات میں جو سجاد خان ہیں ان کے عقائد اور نظریات تو ہمارے سامنے ہیں، بتائیں ہماری بیعت ٹوٹ گئی ہے یا ابھی باقی ہے؟ سن لیں، یہ رشتہ طریقت اور بیعت اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ موت بھی اس کو توڑ سکتی، موت بھی اس کو توڑ سکتی. لیکن نازک اتنا ہے کہ اگر پیر کی جوتی کو جتڑی کہا جائے یا پیر کے بارے میں کوئی معمولی سا نقص عیب والا خیال آ جائے تو بیعت اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی آج بھی بڑے بڑے بیچارے مولوی پر پھنسے ہوئے پر دورہ حدیث شریف لے ہیں، لیکن چونکہ ان کا سلسلہ ہے میں بتا رہا ہوں وہ بانگے دوہل کہ آج موت بھی توڑتی نہیں. حشر میں بھی یوم ندعو کل اناس بامامہم، لیکن نازک اتنا ہے کہ اگر پیر کے عقیدے پر یا عمل پر یا کردار پر انگشت تان اٹھ جائے یا خیال میں تصور میں بھی آ جائے تو بیعت اسی وقت اب جن کی ہے وہ بیٹھے ہوئے جو ابھی پریشان تھے ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹی. اب بیعت تجدید بیعت کرنے کے لیے بزرگ فرمایا کرتے سن پانی پیو پن کے تے پیر پھڑو، جی پیر پھڑو. اس پیر کے بھی مرید نہ بننا جو مولویوں سے پھڈے ڈالتا ہے، جی جو کہتے ہیں مولویوں سے مسئلے نہ پوچھو پیروں سے پوچھو. تو اگر کہیں کہ تم جاہل ہو تو پھر کس سے پوچھے؟ جی لیکن مولویوں کو سہارا دیتا ہوں کہ مولوی رہو، مولوی بن کے رہو تو پھر تمہیں کسی دنیا دار کی خلافت وہ ہے سلسلہ بالکل ٹھیک ہے، پھر کسی دنیا دار پیر کی محتاجی نہیں رہے گی. گنبد خضرا سے اللہ تعالی ہر قدم پر کروڑ ہا برکتوں سے مالا مال فرمائے. واخر دعوانا ختم پڑھو. پاک اور 30,000 پاک کا میں آپ ٹائم بہت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألا إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے میاں صاحب کے مل کر دیں اور اس کے بعد سٹیج والے حضرات دعا کے بعد مصطفیٰ صاحب کے گھر پہنچیں اور باقی کو یہیں لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے. هذا الكلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الہ العالمین آج کی اس پاکیزہ نشست کے اندر اور بالخصوص حاضرین نے جو کلمات طیبات پڑھ کر میری ملت کیے اور جو احباب قرآن مجید کی شکل میں سور قرآن کی شکل میں دیگر اوراد و وظائف کی شکل میں جو ثواب میری ملت کر رہے ہیں الہ العالمین اس سب کو تیری بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. الہ العالمین تیری طرف سے عطا کردہ ثواب کو ہم اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نور میں تحفتاً پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ تک پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. جمیع انبیاء علیہ السلام، جمیع امہات المومنین، جمیع اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کبار، صحابیات، تابعین، تابعیات، تبع تابعین، تبع تابعیات، امت کے محدثین، مجتہدین، علماء ربانیین کی بارگاہ تک پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. الہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت کا واسطہ جنہیں کوئی پڑھ کر بخشنے والا نہیں ان کی روح پاک تک بھی پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. الہ العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کا واسطہ آستان عالیہ کوٹلہ شریف کے شہنشاہ اور ان کے آستانہ سے بالواسطہ بلا واسطہ جتنے آستانے ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. اخص الخاص بکھی شریف کے شہنشاہ قبلہ حافظ الحدیث کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. الہ العالمین ان کلمات طیبات کا ثواب خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی روح پرفتوح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. مفتی محمد عابد جلالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. حاضرین کے جتنے بھی والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیز و اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے جو بھی صحت عقیدہ کے ساتھ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں مولا سب کی ارواح تک پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. ڈاکٹر صاحب کی والدہ مرحومہ اور ان کے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. الہ العالمین ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. الہ العالمین واب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاؤں کا صدقہ الہ العالمین بالخصوص ڈاکٹر صاحب کے والد محترم کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. ان کا سایہ شفقت و محبت ان کے سارے خاندان پر مولا کریم دراز فرما. الہ العالمین بالخصوص جن بیماروں کے شفا کے لیے کہا گیا مولا کریم انہیں بھی شفا کاملہ
الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضے کے بوجھ سے رہائی عطا فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما، الہ العالمین مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما، اور مسلک کے لحاظ سے جتنے بھی لوگ مختلف مقامات پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں مولا کریم ان کی غیبانہ مدد فرما، الہ العالمین مسلک حقہ کی ترجمانی کے لیے ڈاکٹر صاحب کو صحت و عافیت الرحیم، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، خدایا بحق محمد رسول آمین آمین۔ خصوص ان کے بھائی جوید جو بیمار ہے، الہ العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کا واسطہ انہیں شفا عطا فرما۔ ربنا وتقبل دعا بوسیلۃ سیدنا حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قریبی مساجد ہیں